انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس آبات کریہ المنظرہ۔ رات کا وقت تھا، خیبر کے بلند و بالا قلعوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، چاندنی زمین پر پھیل رہی تھی اور مدینہ سے آنے والے مجاہدین کئی دنوں سے مسلسل محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن قلعہ خیبر اب بھی ناقابل تسخیر تھا۔ اچانک ایک شیر جیسی للکار سنائی دیتی ہے، قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح باطل مجرب۔ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، زرہ پوش، تجربہ کار، بہادر جنگجو۔ اس نعرے سے قلعے کی فضا دہل جاتی ہے، ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس آبات کریہ المنظرہ او فیہم بالسیف کیل سندرہ۔ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں جنگل کے شیر کی طرح ہوں اور اپنی تلوار سے دشمن پر زوردار وار کرتا ہوں۔ جنگ خیبر کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ اسلام اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ مدینہ منورہ میں یہودی قبائل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا معاہدہ فرمایا تھا، لیکن وقت گزرتا گیا اور ان میں سے کئی قبائل نے عہد شکنی شروع کر دی۔ بنی نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی سازش کی، ان کو مدینہ سے نکالا گیا اور وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے قریش مکہ اور دوسرے عرب قبائل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا۔ یہ خیبر اب ایک سازشوں کا مرکز بن چکا تھا، جہاں اسلام کے خلاف خفیہ منصوبے تیار کیے جاتے تھے۔ قرآن نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال میں ایک زرخیز وادی تھی۔ یہاں کے یہودیوں کے پاس دولت، اناج اور ہتھیاروں کی فراوانی تھی۔ خیبر کے اندر 7 عظیم قلعے تھے، نتح، کموس، شق، وتی، سلالم، قتیبہ اور نعم۔ ہر قلعہ پتھروں سے تراش کر بنایا گیا تھا، اونچے، مضبوط اور ناقابل تسخیر۔ ان کے دروازے اتنے وزنی تھے کہ 1 درجن آدمی بھی بمشکل ہلا سکتے تھے۔ ان میں سب سے مضبوط قلعہ تھا کموس۔ یہ قلعہ ایک پہاڑ کی بلندی کے اوپر واقع تھا، اس کا دروازہ فولاد کا تھا اور چڑھائی تیز اور خطرناک۔ مسلمان کئی دنوں سے اس قلعے کا محاصرہ کر رہے تھے۔ ہر روز ایک نیا مجاہد علم لے کر آگے بڑھتا، لیکن شدید تیروں، پتھروں اور آگ کے گولوں کے سبب واپس آ جاتا۔ کئی دن گزر گئے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا فرمائے گا۔ اگلے دن صحابہ کرام بےتاب تھے، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ وہی خوش نصیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں درد ہے،
وہ جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں بلا کر لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور فرمایا اللہم اشفہ وعدہ، اے اللہ انہیں شفا دے اور ہدایت عطا فرما۔ فوراً ان کی آنکھیں شفا یاب ہو گئیں اور وہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے کبھی بیمار ہی نہ تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا ان کے سپرد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں کہا واللہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک اللہ فتح نہ دے دے یا میں اپنی جان قربان نہ کر دوں۔ پھر وہ قلعے کی طرف بڑھے۔ دشمن کے تیروں کی بارش میں دھول اور آگ کے درمیان اللہ اکبر کا نعرہ گونجتا ہوا قلعے کی دیواروں تک جا پہنچا۔ مرحب قلعے کے دروازے پر آ گیا، سر سے پاؤں تک فولاد میں لپٹا ہوا۔ وہ غرور سے بولا قد علمت خیبر انی مرحب شاک صلاح باطل مجرب، اور جواب آیا ان الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس آبات کریہ المنظرہ۔ پھر دونوں تلواریں ٹکرائیں، چنگاریاں اڑنے لگیں، زمین گونج اٹھی۔ ایک لمحہ، ایک وار اور مرحب زمین پر گرا۔ خیبر کا سب سے بڑا سورما انجام کو پہنچا۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا زمین پر گر گئی اور ایک یہودی اٹھا کر بھاگ گیا۔ انہوں نے جھک کر قلعے کا بڑا دروازہ اکھاڑ لیا اور اسے اپنے ہاتھ کے اندر ڈھال بنا لیا۔ اسی دروازے کو ڈھال بنا کر جنگ لڑی یہاں تک کہ قلعہ فتح ہو گیا۔ بعد میں جب انہوں نے وہ دروازہ پھینکا تو 8 یا 10 آدمیوں نے مل کر اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ اٹھا سکے۔ یہ تھا وہ لمحہ جس نے دنیا کو بتا دیا کہ ایمان کی طاقت فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ خیبر فتح ہوا، اسلام کا پرچم بلند ہوا اور دشمن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کا رعب پیوست ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے یہودیوں سے انصاف پر مبنی معاہدہ فرمایا کہ وہ زمینوں پر کام کریں گے اور پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ یوں درہ خیبر صرف ایک دروازہ نہیں تھا، یہ ایمان، بہادری اور وفاداری کی ایک زندہ داستان بن گیا۔ یہ تھی وہ عظیم گھڑی جب حیدر کرار نے خیبر کے فولادی دروازے کو ایمان کے زور سے جھکا دیا۔ آج بھی جب کوئی مومن مشکلوں کے قلعے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے یاد آتا ہے ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔